کہ جو نون لیگ کے مین جگادری لیڈران ہیں، وہ سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ اس وقت پارٹی کو کیوں ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں؟ یہی وقت کیوں ہے؟ اس سے پہلے یہ ایفرٹ کیوں نہیں ہوئی؟ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ 4 سینئر ترین لوگ تیار ہیں پارٹی کو ٹیک اوور کرنے پہ اور شریفوں کو ہٹانے پہ، تو یہ ابھی کیوں ہے؟ یہ پہلی بات میں آپ سے کروں گا۔ میں دوسری بات آپ سے کروں گا کہ شریف فیملی اپنے حواریوں کے تھرو، اپنے قریبی جرنلسٹوں کو فون کر کر کے پچھلے 3 مہینے سے، اور آپ سب کو پتا ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اس بات کا، آپ سب کو علم ہے، اور آپ میں سے بہت سارے دوست ہم سے بھی یہ باتیں کرتے ہیں، خود فون کر کر کے بتاتے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے۔ یہ کیوں کر رہے تھے یہ؟ اور تیسری بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا یہ واقعی ڈیل کی ٹرائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ 3 باتوں کے اوپر یہ پریشر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس سب کا نقطہ آغاز کیا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ آپ کسی بھی چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کی ہسٹری لیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میری کھانسی نہیں رکتی، میرا بلڈ پریشر نہیں رکتا، میری ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہوتی، کوئی سوال بھی پوچھتے ہیں تو آپ سب کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، یا کبھی اپنے بزرگوں کو لے کے گئے یا خود گئے، کہ ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کی ہسٹری دیکھتا ہے، کیونکہ ہسٹری سے آپ کی صحت اور آپ کا جسم، آپ آگے آنے والے ٹائم میں کیا کرنے جا رہے ہیں وہ نظر آتا ہے۔ تو اب شریفوں کی آپ کو ہسٹری دیکھنی پڑے گی۔ ہسٹری کیا ہے؟ پہلی ڈیل ماری ہم نے ضیاء الحق کے ساتھ، اس کے بعد ہم نے دوسرا دھوکہ اور ڈیل ماری جنیجو صاحب کے ساتھ، اس کے بعد ہم نے آئی جے آئی بنائی، نئی ڈیل ماری جتوئی صاحب کو آگے کیا، جیسے ہی وہ ابھی سنبھل کے کھڑے نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے چھرا گھونپا، اتنا لمبا چھرا ان کی ادھر مارا اور ان کو سیاسی طور پہ ہلاک کر کے سائڈ پہ کیا، اور میاں نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آ گئے۔ اس کے بعد آپ کو جو اگلی دیکھنی پڑے گی، چودھری پرویز الہی 1997 میں وعدہ کیا گیا ان کے ساتھ، اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ الیکشن لڑا، اس کے بعد انہیں ہٹا دیا۔ پھر جو اخیر ہوا، معراج کو پہنچے جہاں پر اپنے سیاسی، وہ ہوا جب مشرف کے ساتھ ڈیل کی، مشرف کے ساتھ ڈیل کی، پوری پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، پارٹی کے سینئر ترین لیڈران جو ہیں وہ یہاں سڑکوں پہ پھرتے پوچھ رہے ہیں کہ شریف فیملی کدھر گئی اچانک، ان کو بتایا کہ ایتھے کھلوتے رہو، اسی ایتھے ہی ہیں۔ اور جب وہ پارٹی کے جو لیڈران اور ورکر تھے انہوں نے دیکھا تو شریف فیملی ساری ایک دم سے غائب ہو گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے تمام پارٹی کے سینئر لوگ ٹیلی ویژن پر انٹرویو دے کے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بغیر بتائے ڈیل کر کے بھاگ گئے تھے یہاں سے۔ پھر کہا کہ ہماری ڈیل جو ہے وہ ہوئی نہیں۔ پھر ایک فورن کنٹری سے ایک شہزادہ آیا، اس نے آگے کہا کہ جی یہ ہے وہ ڈیل جو ہوئی تھی۔ پھر کہا نہیں یہ معاف کیجیے گا، پھر کہا یہ نہیں، یہ 10 سال کی ڈیل نہیں، ہماری تو 5 سال کی ڈیل ہوئی تھی۔ مثلا اسی 4 لتر نہیں کھاتے تھے، صرف 2 کھاتے سن۔ بڑی شان سے بتایا کہ ہم نے 4 جوتے نہیں کھائے تھے، ہم نے 2 جوتے کھائے اور 2 پیاز کھائے، یہ بتانے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے پھر دکھا دیا کہ نہیں جناب آپ نے 4 ہی جوتے کھائے، پیازوں کا ہمیں نہیں پتا آپ نے کھائے ہو کہ نہیں، لیکن آپ نے 10 ہی سال کی ڈیل کی ہے۔ پھر اس پر چپ ہو گئے ہم۔ اس کے بعد اب کیا ماجرا ہوا؟ اب کہانی کا آغاز ہوا ہے مقصود چپڑاسی سے۔ اس میں جو مین کریکٹر ہے نا، سب سے اہم، وہ ہے مقصود چپڑاسی۔ جب ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 3700 کروڑ روپیہ برآمد ہوتا ہے، جو ان کا چپڑاسی ہے 9000 روپے کی نوکری کے اوپر ملازم، اور اس کے تمام ثبوت، کہتے ہیں نا ثبوت دیں، اس کے تمام ثبوت ہم میڈیا کو دے چکے ہیں۔ آپ کے بینک کے اندر یہ جتنے میرے صحافی دوست بیٹھے ہیں، 5 لاکھ روپیہ کہیں سے آ جائے نا جس کا آپ جواب نہ دے سکیں تو آپ کو مصیبت پڑ جانی ہے۔ آپ مجھے قسم کھا کے بتائیں نہیں پڑنی تو آپ کو مصیبت پڑ جانی، ثابت کرنا یہ 5 لاکھ کہاں سے آیا ہے۔ کسی نے پوچھنا ٹیرر فائنانسنگ ہے،
کسی نے پوچھنا رشوت لی ہے خبر بیچنے کے لیے, کسی نے آپ سے کوئی اور سوال کرنے. شریف آدمی کو وقت پڑ جاتا ہے 30-35 ہزار اس کے اکاؤنٹ میں کہیں کسی ایسی جگہ سے آ جائے جو اس کو پتا نہ ہو. ان کے اکاؤنٹ کے ایک چپڑاسی کے 16 ارب ٹوٹل ملازموں کے اکاؤنٹوں میں ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 3,700 کروڑ روپیہ آیا. اس کے تمام ثبوت ہم جو ہیں وہ آپ جرنلسٹوں کو چیکس ہر چیز دے چکے. ارشد شریف صاحب کا میں نے شو دیکھا, وہ دکھا بھی چکے, سوال بھی پوچھ چکے, جواب اب انہوں نے دینا ہے. اب جب مقصود چپڑاسی کے 3,700 کروڑ اور اس طرح کے اور 15 دوسرے ملازموں کے اکاؤنٹ میں ٹوٹل 16 ارب, مطلب 16 ارب کا مطلب آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ 16,000 کروڑ روپے کی بات ہو رہی ہے. جب ان کے ملازمین کے اکاؤنٹوں میں سے نکل آئے, وہ ملازمین جس کی 10,000 تنخواہ تھی 9,000 تھی, اور پوری پارٹی کو پتا چل گیا کہ ہون انہوں نے نہیں بچنا, انہوں نے لاہور لے جاؤ. مین کہ اب یہ نہیں بچنے والے. پہلے تو مریم اور پاپا جو تھے وہ پھنسے ہوئے تھے, نااہل ہوئے تھے, دھوکے بازی پہ, فراڈ پہ, ان کو سزا ہوئی ہے. اب شہباز شریف جو سینٹر میں اپوزیشن لیڈر ہیں, حمزہ شہباز جو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں, ان دونوں کے واٹر ٹائٹ کیس بن گئے ہیں جن میں ایویڈنس ہی ایویڈنس موجود ہے. اور جواب آپ دے نہیں سکتے کہ میرے 9,000 والا جو ملازم ہے اس کے اکاؤنٹ میں 3,700 کروڑ کس اے ٹی ایم نے ڈالے, کس خلائی مخلوق نے ڈالے, کس نے ڈالے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے. آپ جواب نہیں دے سکتے. تو جب آپ دے نہیں سکتے تو ان کی خلائی مخلوق ہے کون؟ ان کی خلائی مخلوق وہی ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں لکھ کے جواب دیا تھا, اور وہ ہیں قطری, جنہوں نے انہیں خیرات میں یا شاید تحفے میں یا شاید اور اداکاری بہت اچھی کرتے ہیں, کوئی ایسے آسکر ایوارڈ کے اندر انہیں انہوں نے یہ خود کہتے ہیں سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا کہ ہمیں قطریوں نے بغیر کسی پیسے کے ہمیں یہ اپارٹمنٹس دے دیے. اب بات آگے یہ ہے کہ ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے بار بار, پچھلے 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں صحافی حضرات, کہ جی کس سے ڈیل مانگ رہے ہیں شریف, کس نے ڈیل دینی ہے, کون ہے جس سے یہ ڈیل مانگ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں. تو میرا واپس ان سارے صحافیوں سے سوال ہے, اور پاکستان کے جتنے بڑے اینکر ہیں ان میں سے کوئی مجھے بتائے کہ کیا انہیں شریف پچھلے 3 مہینے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ڈیل مل گئی ہے. یہاں پر ہمارے بڑے شاکر صاحب مایا ناز رپورٹر بیٹھے ہیں, سپورٹس کو بھی کور کرتے ہیں دوسرے, کیا ان کے پاس یہ خبر نہیں پھیلائی جاتی؟ ان کے پاس کا مطلب سارے رپورٹر کے ڈیل مل گئی ہے, بات ہو گئی ہے, گل بن گئی ہے. تو جب آپ ببانگے دوہل کہہ رہے ہیں روز کہ ہمیں ڈیل مل گئی ہے اور پچھلے 3 مہینے سے مل گئی, تو جواب پہلے آپ نے دینا ہے آپ کو ڈیل کس سے ملی ہے, اور آپ صحافیوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں کس سے ڈیل ملی ہے. اصل آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ تھوڑی سی حیا کرتے ہیں ایک دوسرے کا. ہماری ایک ثقافت ہے, ہمارا ایک کلچر ہے. کوئی شریف آدمی آپ کو اپنے گھر بلا لیتا ہے, آپ کو چائے کا کپ پلا لیتا ہے, آپ بار بار اس کے دروازے پہ روتے ہیں, دستک دیتے ہیں ملنے کے لیے, وہ آپ کو مل لیتا ہے, آپ کو چائے کا کپ پلا دیتا ہے, آپ باہر آ کے رولا ڈال دیتے ہیں مجھے ڈیل مل گئی. یہ جواب آپ نے دینا ہے جو آپ پچھلے 3-4 مہینے سے, کیا جیو ٹی وی کے جو 3-4 بڑے اینکرز ہیں وہ ذاتی محفلوں میں نہیں کہتے کہ ان کو ڈیل مل گئی ہے؟ کیا ہمیں نہیں کہتے وہ؟ کیا اے آر وائی کے جو 3-4 بڑے اینکر ہیں کیا وہ ہمیں ذاتی محفلوں میں نہیں کہتے کہ ان کو ڈیل مل گئی ہے؟ کہتے ہیں. کیا دنیا نیوز کے جو صحافی ہیں وہ نہیں کہتے؟ کیا ایکسپریس نیوز کے صحافی نہیں کہتے؟ کیا جی این این کے یہ صحافی نہیں کہتے؟ کیا تجزیے نہیں ہوئے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ ان کو ڈیل مل گئی ہے؟ تو جب ہم نے بتایا کہ آپ کے ساتھ اصل کیا ہوا ہے, اصل ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک دفعہ ایک بندہ فوت ہونے لگا جس نے ساری زندگی ڈیل شیل مانگ کے گزارا کیا تھا, تو اس کے بچوں نے پوچھا کہ بابا جی کو گل ایسی دسو کہ زندگی آرام نہ گزر جائے. انہوں نے کہا پتر ہر ویلے ہر کسے کولوں ہر شے منگتے رہنا ہے, ہر وقت ہر کسی سے ہر چیز مانگنی ہے. یہ ہے شریف ڈاکٹرائن. وجہ کیا ہے؟
اقتدار میں آؤ, مال بناؤ, اس کے بعد ڈیل لو, باہر نکل جاؤ. 5 سال کے بعد شارٹ ٹرم میموری ہے ہماری قوم کی. ان کو لگتا ہے اب سوشل میڈیا اور صحافیوں کی ایفرٹ سے وہ چینج ہو گیا سیناریو. واپس آؤ, دوبارہ حکومت کرو, دوبارہ لوٹو, دوبارہ ڈیل لو, دوبارہ باہر نکل جاؤ. اب ڈیل لینے کے لیے کہاں کہاں نہیں جاتے. بار بار میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ڈیل کی باتیں یہ خود کرتے ہیں, ہر جگہ پر کرتے ہیں, ہر صحافی سے پرائیویٹلی انہوں نے کی ہیں. پوری صحافی برادری اس کی گواہ ہے. کوئی نہیں ہے تو وہ نکل کے بتائے. یہ جو سارے تجزیے ٹیلی ویژن پہ ہوتے رہے, یہ کیوں ہوتے رہے کہ انہیں ڈیل مل گئی ہے؟ وہ صحافی خود سے تو نہیں کرتے تھے خبریں, انہیں فون کر کے بتایا جاتا تھا. کون کون فون کرتا تھا ہمیں پتا ہے. وہ صحافی جھوٹ نہیں بول رہے تھے, انہیں بتایا جاتا تھا اسی پرسوں مل لیا جی, اسی فلانے تھا فون تے گل کر لی جی, فلانے دے نال ساڈی گل طے ہو گئی. اب اگلی بات یہ ہے کہ اب یہ اچھے بچے بننا چاہتے ہیں. ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ حکومت میں لوٹا, اکانومی کو بینکرپٹ کیا. عمران خان کی حکومت آئی, ہمارے گلے میں یہ ڈھول ڈالا پھٹی ہوئی اکانومی کا اور کہا اسے بجائیں. خود یہ چپکے سے نکل گئے. اس کے بعد کووڈ آیا, اس کے بہانے واپسی ہوئی. پہلے انہوں نے منت سماجت کی تھوڑی بہت, جب بات نہیں بنی تو انہوں نے گالی گلوچ کی. آپ سب کو پتا ہے, وہ سارے نیریٹو مجھے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایاز صادق صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ جو بہت ہی گھٹیا سٹیٹمنٹ تھا, وہ آپ کو یاد ہے. آپ کو سٹیٹمنٹ یاد ہوگا, پاور ٹاکس ٹو پاور. یو ریمبر دیٹ؟ پاور ٹاکس ٹو پاور. یہ ہمیں بتایا گیا سب کچھ, گالیاں دی گئیں. اور اس کے بعد جب پیرانچ پینڈ نل, گالاں کڈن نل جب کام نہیں بنا تو پھر دوبارہ پاؤں پڑ گئے. اب دوبارہ پاؤں پڑ کے میں نے آپ کو 2 خبریں ہم نے دی ہیں. اب ایک طرف تو جب یہ پتا چل گیا, ان کی پچھلی ساری کرتوت لوگوں کے سامنے ہے. ملک مقصود چپڑاسی کہ 3,700 کروڑ اور دوسرے جو ان کے ملازمین ہیں ان کے ملا کے یہ جو 16,000 کروڑ کا واٹر ٹائٹ کیس ہے, جس کے ثبوت ہم آپ کو دے چکے ہیں. انہیں نہیں, ہم آپ کو دے چکے ہیں. اب جواب انہوں نے آپ کو دینا ہے. بینکوں کے اندر پیسہ ہے. آپ کا بجلی کا بل کوئی 20,000 روپے جمع کروا جائے, میں آپ سے پوچھوں یہ آپ نے کہاں سے جمع کروایا, جواب آپ نے دینا ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, یہاں تو 16,000 کروڑ پڑا ہے, جواب آپ نے دینا ہے. ہم نے دے دیا کہ جو 9,000 کا چپڑاسی ہے اس کے اکاؤنٹ میں 3,700 کروڑ کہاں سے آئے ہیں. تو جب ان کی پارٹی کے سینئر اکابرین نے یہ دیکھ لیا کہ ہر ویلے ہر شے ہر کسی کو منگنی ہے, تو انہوں نے کہا یہ گورہم شریفوں سے سن کے سمجھ کے ہم خود ہی اس پہ عمل کیوں نہ کر لیں. تو پچھلے 2 مہینے سے ان کے 4 بڑے جگادریوں نے یہ کام شروع کر لیا. انہوں نے اب یہ مانگنا شروع کیا کہ جی ہمیں پتہ ہے ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے شریفوں کا. 2 مریم اور پاپا پہلے داغی ہو چکے ہیں, یہ دونوں اب ان کی پھٹی لکھی گئی ہے, یہ انہوں نے جیل کے باہر یہ نہیں رہ سکتے. اب تو کوئی ان کو جتنی مرضی ڈیل اور ڈھیل دینا چاہے, اب گنجائش ہی نہیں ہے اس میں بچنے کی. تو جب دیکھا کہ یہ نہیں بچتے, اور میرے خیال سے یہ صائب بات ہے ان 4 لوگوں کی, دھوکے بازی ہے وہ ان کی پارٹی کے ڈی این اے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضیاء صاحب سے لے کے بعد میں انہوں نے ضیاء صاحب کو بھی ڈس اون کر دیا, ضیاء مرحوم کو بھی آپ کو پتا ہوگا, نواز شریف صاحب نے. تو یہ تو ان کا پرانا وتیرہ ہے. ابھی بھی انہوں نے بہت سارے انقلابیوں کو کھڑا کیا, گالیاں دی, انقلابی کھڑے ہو گئے, بلے 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 نیا انقلابی آ گیا. پھر نواز شریف صاحب نے دربارہ تھرمامیٹر منہ میں لگایا تو پتا چلا انقلاب کا ٹیمپریچر کم ہو گیا ہے. اب معافی مانگنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو جو پارٹی کے 4 لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ بڑی صائب کوشش ہے, اچھی کوشش ہے میں یہ کہوں گا. جب انہیں پتا چل گیا کہ اب یہ کمپنی نہیں چلنی, آلدو کے ابھی وڑائچ صاحب اروی گوشت, کھیر اور طرح طرح کی ڈشیں, انہوں نے کل ہی انٹرویو میں بتایا کہ نواز شریف کے بیمار نواز شریف کے ساتھ اروی گوشت, بنے ہوئے گوشت اور کھیر کھا کر واپس آئے ہیں لندن سے. تو اب وہی بتائیں گے کہ جب یہ کمپنی نہیں چلنی
تو وہ جو 4 لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا جائے اور اب ہم خود چلائیں، میرے خیال میں صاحب بات ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہمت کی ہے تو آگے بڑھیں، آپ نے بات کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، گزارش کی ہے تو آگے بڑھیں. اب اگلی بات کی جاتی ہے شریف کیوں پھیلا رہے ہیں یہ مس انفارمیشن بڑی دیر کی کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ شریفوں کو نظر آ گیا کہ پارٹی کے اوپر ٹیک اوور ہونے لگا، ہم ویک ہو گئے. شریفوں کو نظر آ گیا کہ 2 پہلے گئے تھے، 2 اب گئے ہیں. تو انہوں نے جو ان کا کلوز گروپ ہے، میری میسنی باجی، مریم اورنگزیب، اور وہ جو اس کے تھرو وہ جو مانیٹر کرتی ہیں چیزیں، اس کے تھرو صحافیوں کو یہ فیڈ کیا کہ بس شریفوں کی ڈیل ہوگی، اب وہ واپس آ رہے ہیں. تو یہ ہے وجہ ان کی دوبارہ سے انٹری کے لیے غلط انفارمیشن پھیلانا. اور آخری بات جو میں نے تیسری بات آپ سے وعدہ کی تھی کہ کیا یہ ٹرائی کر رہے ہیں؟ جی بالکل کر رہے ہیں. اس بار 4 کی ڈیل مانگی جا رہی ہے. وہ 4 تو میں نے الگ بتا دیے جو اپنی کاوش پہ شروع ہو گئے، ان سے سیکھ کے انہوں نے اپنی دکان کھول لی. آپ نے دیکھا نا، موٹر سائیکل کا کام کو کسی سے سیکھنے جاتا ہے پھر اپنی دکان بنا لیتا ہے، نائی کا کام کو کسی سے سیکھنے جاتا ہے پھر اپنی دکان بنا لیتا ہے، اور کئی کمبخت شاگرد ہوتے ہیں وہ استاد کے سامنے بناتے ہیں. تو ان کے وہ 4 کمبخت شاگرد ہیں جو انہی کی دکان کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں. اب تھی تو یہ دکان ہی پرائیویٹ لمیٹڈ، پارٹی تو تھی نہیں کبھی. تو اب آخری بات ہے کہ کیا یہ ڈیل مانگ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ 4 کی کومبو ڈیل مانگ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا ویزا ریجیکٹ بھی ہو جائے تو انہیں پاسپورٹ دے کے کسی اور ملک میں جانے دیا جائے. آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اس وقت. اگر ان کا ویزا ریجیکٹ ہوا تو انہیں اسی ٹائم وہاں سے بے دخل کیا جائے گا اور انہیں پاکستان ہی لینڈ کرنا پڑے گا. اگر ہم نے ان سے ڈیل کرنی ہوتی تو ہم انہیں پاسپورٹ دے چکے ہوتے کہ رستے میں کسی خلیجی ملک میں کسی اور جگہ پہ اتر جائیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیدھے لاہور میں آئے، اور جو انقلاب یہ پہلے جیل میں بیٹھ کے نہیں لا سکے، جو سانپ یہ پہلے نہیں نکال سکے جب یہ مافیاں اور منتیں کرتے تھے، اب واپس آ کے نکال لیں. تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. مریم صاحبہ کی یہاں حالات خراب ہیں، آپ کے سامنے 16-18 ایڈجرنمنٹس لی جا چکی ہیں. اس کا جواب نہیں ہے کہ وہ قطری اے ٹی ایم جو تھے وہ کس وجہ سے تھے آپ لوگوں کے، وہ ٹرسٹ ڈیڈ کیوں جعلی بنائی تھی آپ نے، آپ نے اعلیٰ ترین عدالت کے سامنے جعلی ڈاکومنٹ کیوں جمع کروائے تھے. ان کے کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ کاغذ باجی کی طرح جھوٹ نہیں بول سکتے، کاغذوں نے سچ بولنا ہے. تو مریم صاحبہ بھی گئیں، اور مقصود چپڑاسی اور مسرور اور دوسرے جو ملازمین ہیں، انہوں نے جو یہاں پر شہباز شریف پنجاب سپیڈ کا ٹائر پنکچر کر دیا، وہ سپیڈ ختم ہو گئی. تو اب ڈیل مانگی جا رہی ہے ہم سے 4 لوگوں کی، مریم صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو، حمزہ کو، شہباز شریف کو باہر جانے دیا جائے، پارٹی پیچھے سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ رن کریں. شاہد خاقان عباسی صاحب کے بھی بہکے بیان آ رہے ہیں. جب یہ بات کی جاتی ہے تو فوراً دوبارہ پاکستان کی فورسز کی طرف بات لے کے جائی جاتی ہے. آئی ایس پی آر کیٹیگوریکلی ڈینائی کر چکا ہے. آئی ایس پی آر پروفیشنلی اپنی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے، لیکن کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں ہے، میں نے بار بار آپ کو بتایا اور آپ سب کو پتا ہے یہ صحافیوں کو کیا کہتے پھرتے ہیں، کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں ہے یہ ہیجان برپا کرنا، یہ جھوٹ پھیلانا، تو یہ بار بار پھیلاتے ہیں. تو ہم آن ریکارڈ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، یہ دوست ممالک سے بھی فون کرواتے ہیں، یہ پاکستان کے چیدہ بزنس مینوں سے بھی فون کرواتے ہیں، یہ پاکستان کی اور جو ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو ریٹائرڈ ہیں پولیٹکس سے، سینئر پولیٹیشنز ہیں، ایسے کوئی لوگ ہیں مدبر ہیں جن کی لوگ عزت کرتے ہیں، یہ ان کے تھرو بھی منت سماجت کرتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ ہر ویلے ہر شے ہر کسی کو منگنی ہے، بھلے وہ پاکستان کے دشمن حمداللہ ہو، انٹیلیجنس چیف اشرف غنی کا، اس سے بھی ملنا ہے، ہر ایک سے ملنا ہے، بھلے وہ پاکستان کا دشمن ہو، اور اس سے ڈیل مانگنی ہے. یہ ٹرائیاں کر رہے ہیں. اب میں ان کو آج فارملی ڈیل آفر کر رہا ہوں. یہ ادھر ادھر جو کھجل ہو رہے ہیں ڈیل لینے کے لیے، ہم سے لیں، ہم دینے کو تیار ہیں. ڈیل ایک ہے، کومبو ڈیل دیں گے، یہ بھی وعدہ ہے، بلکہ ساتھ فرینچ فرائز فری دیں گے. فرینچ فرائز کا مطلب ہے یہ ہماری باجی میسنی، عظما بخاری، ہماری بہن ہنا بٹ،
یہ میری جو تینوں بہنیں یہ ہو گئیں اور اس طرح کے لوگ ہو گئے بیچارے جو گلا پھاڑ رہے ہیں, ان کو ہم وہ کیچپ کے ساشے ہوتے ہیں نا جو, وہ اور فرینچ فرائز الگ ڈال دیں گے ہم. مقصد کیا ہے؟ ایک ڈیل آفر کرتے ہیں ہم سے لے لیں. ڈیل ہے, میں لکھ کے لایا ہوں تاکہ میں بھول نہ جاؤں. ڈیل بڑی سادہ ہے کہ پیسے واپس کریں. پہلے ڈیل یہاں تک تھی, آپ نے لیٹ کر دیا, اب ڈیل چینج ہو گئی ہے. آپ پیسے واپس کریں, مقصود چپڑاسی سے بھی معافی مانگیں جو اس کو آپ نے استعمال کیا, قوم سے بھی معافی مانگیں, ہم سے بھی معافی مانگیں, اپنے گناہ کو قبول کریں, قانون کے مطابق جو سزا ہے اس جرم کی وہ پوری کریں. اس تو بعد جتھے دل کرتا ہے جاؤ, جا کے پیپسی پیو, برگر کھاؤ, بھلے چنے کھا کے جو ڈکار ہیں وہ باداموں کے مارو, ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سادہ سی بات یہ ہے کہ پہلے پیسے دینے تک آپ کو بات کہی تھی, اب آپ کو گناہ بھی ماننا پڑنا ہے اور آپ کو ہمیں یہ بھی بتانا پڑنا ہے. یہ تو آپ نے پوچھنا صحافیوں نے جن کو یہ بتاتے ہیں آئندہ کہ ڈیل ان کو کون دے رہا ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں ہماری ڈیل ہو گئی, ہماری بات بن گئی ہے. اب درمیان میں عمران خان کھڑا ہے جو نہ ڈیل لیتا ہے نہ ڈیل دیتا ہے. ہمیں کوئی شک نہیں کہ اکانومی کو سیدھا کرنے میں, کووڈ سے نپٹنے میں, کووڈ کے بعد انفلیشن جو اس ٹائم چل رہی ہے اس سے نپٹنے میں, افغان سچویشن سے نپٹنے میں بہت سارے ایشوز درپیش ہیں. لیکن اب ہم آپ کی کرپشن کی شارگ تک پہنچ گئے ہیں. اب آپ کا بچنا مشکل ہے اور وہ ہیٹ آپ کو بھی سکن پہ اب فیل ہو رہی ہے. اسی لیے کوئی سائلنٹ موڈ پہ ہے, کوئی سائلنٹ رہ کے ڈیل مانگ رہا ہے, صرف ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. ایک میری باجی تو صرف ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہیں, بولتی نہیں ہے آج کل وہ. اور ایک صاحب ہیں ان کو کوئی چائے کا کپ پلا دے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ مجھے ڈیل مل گئی ہے. تو ڈیل نہیں ملنی, جواب آپ نے دینے ہیں. اور وہ جو چاروں دوست ہیں ان میں ایک پانچواں بھی شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے, یہ بھی آپ کو بتا دیں. پرسوں ایک پانچویں نے بھی ٹرائی کی ہے پوری. پرسوں میں نے معذرت, پرسوں سے ایک دن پہلے ایک پانچویں نے بھی کوشش کی ہے. اور میں آپ کو اور خوشخبری دیتا ہوں, ان کی یہ جو چار کا ٹرائکا ہے, ایک صحافی صاحب پیچھے آ کے بیٹھے ہیں, ان کے یہ علم میں ہے, انہوں نے میرے سے کل ہی شیئر کی تھی, ان کی بھی آڈیو آ رہی ہے. ابھی ادھر بیٹھے ہیں وہ صحافی صاحب اس کمرے میں, انہوں نے میرے سے کل ہی بات کی تھی, ان کی بھی آڈیو آ رہی ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کی آپس میں بات کرنے کی کہ یہ پھڑے گئے نے اور پارٹی دے ٹیک اوور کر لئیے. سو جیسے پہلے ان کی آڈیو آئی ہیں, ان کی ایک اور آڈیو اب آپ کے سامنے ہوگی, اور وہ میرے دوست پہ ہے, صحافی پہ, وہ کب لاتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شریفہ نو چھڈو, سانو ایک باری ٹرائی کرو. تو تھان سب نے کھول کے سامنے پھینکے ہوئے ہیں. کٹوانا کسی نے اپنی مرضی کا ہے کہ کس کی شیروانی سلنے کا سپنا کس نے دیکھنا ہے. تو یہ تھی یہ ساری بات. اب آپ کے کوئی سوال ہیں تو پلیز. ساڑھے 3 سال ہو گئے ڈیل کی باتیں سن رہے اور کرپشن کی بھی. کیا کوئی ایک پینی ریکور بھی کیا آپ نے نون لیگ سے؟ اتنی بڑی ایفرٹ آپ نے کی ہے, پریس کانفرنس بہت ہوئی, کافی کام ہوا اس میں. اچھا, یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے. ہماری کیونکہ بات یادداشت, میں نے کہا کہ ہم اتنا کچھ ہیپننگ ہو رہا ہوتا ہے یاد نہیں رہتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اپنے نام پر تو پیسہ رکھتے نہیں, تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 0 پوائنٹ پہ شہباز شریف صاحب کو روکیں, ان کی جیب میں ہاتھ ڈالیں, میں اور آپ اور کچھ دوست صحافی وہاں کھڑے ہوں, کیمرہ لگا اور ان کی جیب میں سے پیسے نکلتے آئیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. پیسہ تو سارا بینامی رکھتے ہیں, دوسرے لوگوں کے نام پہ رکھتے ہیں. جاوید لطیف جیسے دوسرے دوستوں کے سے زمینوں پہ قبضے کرواتے ہیں. تو آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہے آپ کو. نیب کی پرفارمنس بھی دیکھ لیں, 100% اوپر نہیں ہوئی, 200 نہیں ہوئی, کتنے فیصد, کتنے ارب زیادہ ریکور کیا ہے. زمین اگر آپ کو یاد ہو تو صرف پہلے مرحلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 100 ارب سے زیادہ کی زمین واگزار کروائی تھی. تو یہ کہاں سے پیسے آئے تھے؟ مودی سے تھوڑی نکلوائے تھے ہم نے, انہی سے نکلوائے تھے. تو یہ جو بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ کوئی پیسہ ان سے واپس آئے, بالکل آیا ہے, کیونکہ یہ بینامی پہ رکھتے ہیں, دوسرے لوگوں کے ناموں پہ پیسہ رکھتے ہیں. آپ نیب کا ریکارڈ اٹھائیں, دیکھیں پچھلے 3 سالوں میں کیا کچھ ہوا ہے اور ان کے 5 سالوں میں کیا ہوا تھا. پنجاب کے اینٹی کرپشن کا ریکارڈ اٹھائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں 300 ارب ریکور ہو رہا ہے, وہاں پر 2 ارب بھی نہیں ہوئے تھے ان کے 5 سالوں میں. تو بالکل پیسہ ان کی جیبوں سے نکلا ہے.
बिल्कुल इनकी कब्जे की हुई जमीनें भी छुड़वाई गई हैं। हां, वो एक टब्बर जो है जिसने सारा पैसा चोरी करके बाहर ले गया हुआ है, जो अपने नाम पे रखा हो, जो बेनामी है, वो तो निकल रहा है रोज बरोज। इनके लोग दे रहे हैं जिस जिसके पास है, और वो हम आपके साथ शेयर करते जाते हैं साथ साथ। लेकिन जो इनके अपने नाम पे वहां लेके गए हैं, वो पूछे तो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कतरियों ने हमें दिया था। अब वो रहता है, वो भी वापस लेना, और इंशाल्लाह लेंगे। अब डील नहीं होगी क्योंकि दरमियान में इमरान खान है। एक और खबर आपको देना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट खबर है कि शहबाज शरीफ ने भी कुछ लोगों को सेहत कार्ड दिए थे। शहबाज शरीफ ने भी कुछ लोगों को सेहत कार्ड दिए थे, चंद लोगों को, वोट खरीदने के लिए। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुबैना तौर पर यह पता चला है अभी, क्योंकि हतमी डाटा मेरे हाथ में नहीं है, कि इत्तफाक हॉस्पिटल और शरीफ मेडिकल सिटी में कोई 3 अरब का घपला किया गया है उन हेल्थ कार्ड्स के ऊपर भी। ये मैं दोबारा मुबैना तौर पे कह रहा हूं, इसको मैं हतमी इसलिए नहीं कह रहा कि जब मेरे पास नंबर्स आएंगे तो मैं तब आपको दूंगा। अभी मैं कंफर्म इसको नहीं कह सकता, लेकिन ये इसके ऊपर भी बातचीत पता चली है, और इसके ऊपर सहाफी भी काम कर रहे हैं। मुझे आज भी एक सहाफी ने लाहौर से कांटेक्ट किया है और उन्होंने कुछ डिटेल भेजी है। लेकिन जब तक ये हतमी नहीं हो जाता तो मैं इसमें मुबैना तौर पे का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। तो मैं दसिया ना, हर वेले हर शय हर किसी को मंगनी और लुटनी है, ये इनका तुरा इम्तियाज है और ये इन्होंने इस्तेमाल करना है। जी शहबाज साहब, एक सीनियर साथी का ये कहना है कि गो के नवाज शरीफ के वापस आने का खुद से कोई इम्कान नहीं है का, लेकिन दो इस्लामी ममालिक उनकी सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कतर और बहरीन। तो आप इस बारे में क्या तबसरा करें? देखिए, मैं एक हुकूमत की जिम्मेदार पोजीशन के ऊपर हूं, और मेरा बिल्कुल जो हमारी वजारत खारजा का दायरा है उसमें जाने का ना मेरा इस्तेहकाक है, ना मुझे चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यही होता है कि जो हमारे दूसरे ममालिक से रिलेशनशिप्स हैं उनको हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिस्कस करें। रही बात आपकी ये कि क्या इन्होंने बाहर के मुल्कों से राब्ते नहीं करवाए, फोन नहीं करवाए, तो मैं कंफर्म करता हूं इन्होंने करवाए। क्या पहले करवाए? बिल्कुल करवाए। क्या अभी भी ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो मैंने बताया, हर वेले हर शय हर किसी को मंगनी, ओ भले पाकिस्तान का दुश्मन होए, भले पाकिस्तान का दोस्त हो। अच्छा, मेरा आपसे काउंटर सवाल है, क्या अपोजिशन ने कभी, आपको तो नहीं कहा होगा, लेकिन क्या आपके इर्द गिर्द सहाफियों में ये क्या बात मौजूद है कि नहीं, कि अपोजिशन के लोग कहते हैं हमारी डील हो गई? नहीं, मैंने जो काउंटर सवाल किया कि ये चैमगोइयां शहर में है या नहीं है। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने पहले ही आपको इन तमाम चीजों के वाज़े बयान दे दिए, एक भी बात नहीं छोड़ी, पूरे प्रेसर में ये सारी बातें क्लियर कर दी, कवर कर दी। अब मेरा आखिरी सवाल ये, आपने कहा राब्ताकार कौन है? फनकारों को राब्ताकार नहीं चाहिए होती, ये सारे ही फनकार हैं। मैं वो वाले आर्टिस्ट नहीं कह रहा, फनकार नहीं कह रहा, जो अपना जय्यद फनकार होते हैं जो अपना, ये मैं दूसरे फनकार कहता हूं, चूना लगाने वाले। तो ये सारे ही फनकार हैं, ये खुद ही राब्ताकार हैं, दरमियान में बंदा डालने की बात नहीं ये समझते, ये खुद ही बात करते हैं। तो इसलिए आपने अब अगली दफा जब आपको फोन करके, या आपको नहीं तो दूसरे लोगों को, ये चैमगोइयां फैलाई जाएं कि साड़ी गल बन गई है, 80 हुण वापस आ रहे हैं, तो पूछना है कि राब्ताकार कौन था, कित्थे गल बनी है, किससे बात हुई है, कितनी की बात हुई है, कितने में हुई है। तो ये सवाल आपने उनसे पूछने। जब कोई कहता है ना कि मेरे पास फलां चीज है, तो आपने सवाल उससे पूछना होता है। अगर कोई कहता है मेरी भैंस 100 लीटर दूध देती है, तो आपने उसी से पूछता है भाई कैसे देती है 100 लीटर दूध। तो ये अगली दफा हमने उनसे पूछना जरूर है। इसीलिए मेरा आज था कि कल 2 दिन से वही सहाफी जो हमें तजिए में बताते हैं कि जी हमारे बावसूख जराए से पता चला है कि डील हो गई है, वो कल हमसे पूछते हैं अच्छा ये बताएं किसके साथ डील हुई है, कब हुई है। ये तो आपने हमें बताना है, पिछले 6 महीने से तो आपने रौला डाला हुआ है। हमने तो आपको बताया कि डील का टायर पंक्चर हो गया है, और पंक्चर किया किसने? इमरान खान ने। जी जी मिशवानी गिल साहब बहुत अच्छे अंदाज में
ये अच्छी बात है क्योंकि कंफ्यूजन है, मीडिया में डिस्कशन है, बात चीजें जो है ना वो मतलब कि जो आपका सवाल पूरा लेता हूं, लेकिन आप यकीन रखिए कि इस तरह के लोग कंफ्यूजन में ही अपना काम डालते हैं। तो ये कंफ्यूजन ये खुद डालते हैं। ये मीडिया के लोग बड़े ज़हीन हैं, वो कभी कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन मतलब लेकिन ये कंफ्यूजन डालते हैं। मीडिया के लिए भी कुछ होना तो चाहिए ना जी। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं फिर ये फाजिल दोस्त ने भी क्वेश्चन किया है कि 3 साल से देखिए पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ना वो पीपल पार्टी या नून की तरह की गवर्नमेंट नहीं है। पीटीआई नो डाउट इमरान खान की 22 साल जदोजहद थी, ठीक है ना, उसके नतीजे में जो है ना कौम ने इमरान खान पे या पीटीआई पे एतमाद किया, मसाइल के हल के लिए, करप्शन के खत्म के लिए, बेरोजगारी के खात्मे के लिए, गुर्बत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। लेकिन अभी तक देखें, अभी तक जो आपने बातें की एक हवाले से तो ठीक है ना, एक मतलब डील के हवाले से मैं समझ गया आपका सवाल कि आप ये पूछ रहे हैं कि तरक्की। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक तो ये है $200 अरब हम लेके आएंगे, इनसे जो है ना वो पैसे निकालेंगे। बात ये होती है ना जी, लोग इसमें नहीं जाना चाहते जी कि अदालतें वो नहीं कर रही है, नैब नहीं कर रहा, इनके मतलब मैं देता हूं, मुझे सवाल आ गया। ये तो फिर आपकी मेरे से लंबी तकरीर हो जाएगी, सवाल आ गया। मैं सवाल कर लीजिए शॉर्ट के, आप ये कह रहे हैं कि आप पैसे नहीं ला सके, तरक्की का सवाल है, तो मैं जवाब देता हूं, मुझे समझ आ गया। मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं, असल इशू की तरफ मैं जवाब दे देता हूं। ये आप 4 दफा आपने रिपीट कर ली, मुझे समझ आ गई, मैं जवाब देता हूं। देखिए दो बातें। एक तो बात मैंने आपको पहले बता दी कि ज्यादा पैसा बेनामी पे रखा है और उसमें से बहुत सारा पैसा हम वापस वसूल कर चुके हैं और आपसे शेयर कर चुके हैं, बहुत सारी जमीन वागजार करवा चुके हैं। आप एंटी करप्शन के नंबर देख लें, नैब के नंबर देख लें, आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा कि अरबों रुपए वापस आए कि नहीं। दूसरा, आपने कहा कि $200 अरब आपने लाने थे, आप लाए नहीं। हम बिल्कुल उसकी सारी एफर्ट कर रहे हैं। एफर्ट हमारे इख्तियार में अल्लाह ने दी है, वो कर रहे हैं। रिजल्ट अल्लाह की जात ने देना है। जब आप हक पे खड़े होकर लड़ते हैं, मसलन आपने सहाफत ज्वाइन की थी कि आप झूठ का कला कमा करेंगे, आप पाकिस्तान की खुशहाली के लिए खबरें देंगे, आप पाकिस्तान में जो विलन हैं, जो गंदी माफिया, उनको उनके चेहरे से नकाब उतारेंगे। तो क्या सबके उतर गए? क्या सब कर लिया आपने? क्या आप कामयाब हो गए 100%? तो आप सहाफत छोड़ दें, अब मैं आपसे रिजाइन ले लूं आपका? नहीं।